حضرات گرامی قدر، آپ کی خدمت عالیہ میں سلطان کربلا اور ہدایت کے عنوان سے یہ عشرہ محرم فاطمان کی بارگاہ سے امام زمان تک سفر پذیر ہے۔ مسلسل یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عزاداران امام مظلوم جو اس بارگاہ سے متعلق ہیں وہ بھی، اور جو اس جہان میں امام حسین سے منسوب ہیں وہ بھی مستقل اس بات کا احساس کر سکیں کہ عزاداری میں آنے والے افراد کا مقدر امام حسین کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، اور انسانیت کو تہذیب و تمدن کی اس دنیا سے وابستہ کرنا یہ شرف رہا ہے اس انسانیت کا کہ وہ امام حسین سے منسوب رہی۔ آدمی اپنے مقدر پر ناز کرے کہ وہ امام حسین کے دربار تک پہنچ پایا ہے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں پیسہ تو ہے مگر عزاداری نہیں ہے، بہت سے لوگوں کے پاس اچھا ملک ہے مگر امام حسین کی مجلسیں نہیں ہیں، بہت سے لوگوں کے پاس اچھے مکان ہے مگر ذکر حسین کے لیے کوئی تیاری ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ لہٰذا ہر انسان کو اس بات کے اوپر مقدر پر رشک کرنا چاہیے کہ نہ جانے کون سی ساعت تھی جس نے اس سے وفاداری کی اور وہ امام حسین کی مجلس میں آ گیا۔ چھوڑ دیجئے اس بات کو کہ کس نے یہ فرش بچھایا، کس نے یہ حسین امام باڑہ بنایا، کون ہے جو آج روز بروز اس میں محنت کر رہا ہے، کون ہے جو انجمن کی انگلی پکڑ کے چلا رہا ہے، کون ہے جو ماتمی دستے کو ایک صف میں کھڑا کر رہا ہے۔ یہ عزاداری کا گلدستہ ہے، مختلف چیزوں سے تیار ہوتا ہے۔ کسی نے تبرک کا اہتمام کیا ہے، کسی نے فرش بچھانے کی نیت کی ہے، کسی نے ممبر سجایا ہے، کسی نے ذاکر بلایا ہے، کسی نے پیسہ لگایا ہے، کوئی سنانے آیا ہے، کوئی سننے آیا ہے، سب عزادار ہیں اور سب عزاداری میں شریک ہیں۔ ہاں البتہ حسین کی نگاہ سب پر ٹکی ہوئی ہے، جو جتنا کرتا جا رہا ہے حسین سے اتنا ہی پاتا جا رہا ہے۔ امام حسین کی نگاہ سب پہ ٹکی ہوئی ہے، جو جتنا کرتا جا رہا ہے حسین سب کو دیتا جا رہا ہے۔ میں کہہ چکا ہوں آپ سے کہ آپ کے دستے طلب تھک سکتے ہیں، حسین کا دستے سخاوت نہیں تھک سکتا۔ اس کائنات کے اندر اگر کوئی آخر تک دینے کے لیے آیا تھا تو اس کا نام حسین ہے۔ آج میں اپنے بچوں کو بہت ساری مفید باتوں سے بھی آگاہ کرنے کی کوشش کروں گا اور اس بارگاہ کی اچھی چیزوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، تاہم میں یہ ضرور کہوں گا کہ مجھ میں اور آپ میں بس اتنا فرق ہو سکتا ہے کہ آپ نے مجھے جمع کر لیا ہے اور آپ کی سماعتوں ہی نے مجھے سہارا دے دیا ہے، اس لیے بنارس سے یہ اچھی باتیں اس دنیا تک پہنچ رہی ہیں۔ بس اس وقت میں کچھ ایسی چیزیں بھی میرے ذہن میں ہیں جو چھوٹے موٹے طور پر اثر انداز ہوتی ہیں، میں اپنے بچوں کو یہ چاہوں گا کہ ان کی طرف متوجہ کر دوں۔ آج جب آپ موبائل کھولتے ہیں تو بہت سے لوگ ایسے بھی آئیں گے جو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ واقعہ نہیں ہوا، یہ روایت نہیں ہوئی، یہ کارنامہ نہیں ہوا، یہ چیز نہیں ہوئی، ایسا غلط کہا جا رہا ہے، ایسا غلط سوچا جا رہا ہے، کس نے قتل کیا، کس نے قتل نہیں کیا۔ اتنے دن کے بعد بھی عداوت امام حسین علیہ السلام پر حرف زن ہونے والے افراد اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ یزیدیت کا قبیلہ بھی ابھی سویا نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ میں نے یہ سوچا کہ یہ محرم سے پہلے کیوں نہیں آئے تھے موبائل پر، یہ میں نے سوچا کہ یہ محرم سے پہلے کیوں نہیں آئے تھے موبائل پر۔ اب یہ بڑی بڑی داڑھیوں کو کیا ہو گیا ہے کہ روایتوں میں شک کرنے کا یہی موقع تھا۔ پتہ چلا جب محبت کا دریا جوش مار رہا تھا تو عداوت کا گلا گھٹتا جا رہا تھا۔ اگر تم محبت میں گھروں میں چین سے نہیں بیٹھے ہو تو عداوت بھی چین سے نہیں بیٹھی ہے۔ تم اگر اپنے چہیتوں کو لے کر باہر آ گئے ہو تو وہ بھی اپنے چہیتوں کو لے کر باہر آ گئے۔ خبردار، کسی بھی قسم کا اعتراض اس وقت تمہاری زبانوں پر نہیں آنا چاہیے۔
اس لیے کہ محرم اعتراض کی جگہ نہیں ہے، اعتراف کی جگہ ہے۔ دیکھو میں تم پہ بھروسہ کرتا ہوں، میں تم پہ بھروسہ کرتا ہوں، یہ اعتراض کی جگہ نہیں ہے، اعتراف کی جگہ ہے۔ اپنے خیالات کا پرچار کل کرنا، آج اہل بیت کا پرچار کرو۔ آپ تک میری بات پہنچی نہیں؟ اپنی زبانوں کو بند رکھو۔ یہ تمہارے باپ کی دولت کے خرچے میں مجمع نہیں آیا ہے، یہ حسین کی ماں کی محبت میں مجمع آیا۔ یہ حسین کی ماں کی محبت کا مجمع ہے۔ لہٰذا اس وقت اپنا پرچار کرنے کی کوشش مت کرنا کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ کون کیا کر رہا ہے اور کسی کے کیا بس کی ہے، کون کیا کر سکتا تھا؟ ہر آدمی حد بساط، ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ڈاکٹر صاحب خیریت سے؟ تو ہر آدمی اپنی حد بساط میں اپنی اوقات لے کر حسین تک آ گیا ہے۔ چپ نہ ہونا، حد بساط میں اپنی اوقات لے کر حسین تک آ گیا ہے۔ ارے کا صاحب نہیں، اس وقت یہ سوچا جا رہا ہے فلاں صاحب یہ پڑھ گئے، فلاں صاحب وہ پڑھ گئے۔ میں آپ کی خدمت عالیہ میں آج ہی عرض کر دوں کہ کس میں کیا ہمت ہے کہ کیا پڑھ گیا۔ جو منبر پہ آ رہا ہے وہ اپنی حیثیت بتا رہا ہے، دوسرا جملہ ہی مجلس کو مجلس بنا لے گا۔ جو بھی منبر پہ آ رہا ہے وہ اپنی حیثیت بتا رہا ہے، اہل بیت کی حد نہیں بتا رہا ہے۔ کیا جملہ ہے! ارے کا صاحب وہ صاحب آئے تھے تاریخ پڑھ کے چلے گئے، وہ صاحب آئے تھے سائنس پڑھ کے چلے گئے، وہ صاحب آئے تھے صرف قرآن ہی پڑھتے رہے، سر سے اوپر کو نکل گئی، انہوں نے الفاظ کی بھرمار کر دی، ان کے مضامین اتنے دقیق تھے کہ سمجھ ہی میں نہیں آئے۔ کیا ضرورت پڑی ہے مناظرے کی؟ یہ ساری باتیں کیا اسی محرم میں نکلنے کو رہ گئی تھی؟ دوسری بات یہ کہ جو پڑھ رہا ہے کبھی اس سے پوچھا کہ تو کیا کر رہا ہے؟ میں دعوے سے کہتا ہوں جس نے جتنا سیکھا تھا اس نے اتنا پڑھا۔ آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے آئے۔ تاریخ کی تمہیں ضرورت تھی، تمہیں ضرورت تھی تفسیر کی، تمہیں ضرورت تھی قرآن کی، تمہیں ضرورت تھی سائنس کی۔ جتنے ذاکرین آئے ہیں، جتنے خطبہ آئے ہیں، وہ سب کے سب منبر پر آ کر اپنے علم کی حد بتا رہے تھے۔ اہل بیت علیہم السلام کی حد نہیں بتا رہے تھے۔ اہل بیت علیہم السلام کو ہر زاویہ نظر سے سیکھا جا سکتا ہے۔ ہاں میں ایک ضرور کہوں گا کہ اگر یہ مدرسہ ہے تو اس میں عربی قاعدہ ہی پڑھایا جائے گا، اور اگر یونیورسٹی ہے تو ہر سبجیکٹ لگایا جائے گا۔ توجہ دیجیے گا، اگر یہ یونیورسٹی ہے تو اس میں ہر سبجیکٹ کا پروفیسر آئے گا۔ یہ تاریخ کا آیا ہے، وہ فلسفے کا آیا ہے، وہ منطق کا آیا ہے، وہ قرآن کا آیا ہے۔ معاف کیجیے گا، امام حسین کی یہ مجلس مدرسہ نہیں ہے، یونیورسٹی ہے۔ یہاں ہر آدمی اپنے معیار کے مطابق آپ کو سمجھاتا چلا جا رہا ہے، لہذا لب اعتراض پہ تالے ہونا چاہیے، لب اعتراض پہ تالے ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد آپ کی یہ مجلسیں حسن اور کمال کی طرف بڑھتی چلی جائیں گی۔ خدا کی قسم میں جس زاویے کی طرف آج آپ کو لے کے جا رہا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچوں تک وہ باتیں پہنچیں۔ اس عالم انسانیت میں یہ سوچا ضرور جائے گا یہ ہو کیا رہا ہے، یہاں سے مل کیا رہا ہے۔ اگر یہ باتیں محرم میں نہیں کی گئیں تو کبھی نہیں کر سکیں گے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ مل رہا ہے اس میں غور کیجیے گا۔ میرے بچوں کو سب کچھ اسی عزاداری سے ملا ہے۔ اب اگر بنارس میں یہ جملہ نہیں کھل سکا اور نہیں پہنچ سکا تو یہ ذاکر کہیں نہیں پہنچا سکے گا۔ اگر امام حسین کی مجلسیں نہ ہوتی تو مذہب مدرسوں کا قیدی ہو کر رہ جاتا۔ بڑا کلیجہ چاہیے آقا، بڑا کلیجہ چاہیے۔ 300 آدمی مذہب سمجھ رہے ہیں، کہاں؟ مدرسے میں۔ 500 بچے پڑھتے ہیں، کہاں؟ مدرسے میں۔ 600 بچے پڑھتے ہیں، کہاں؟ مدرسے میں۔
اس کا مطلب یہ کہ یہ 600 500 300 یہی مذہب سمجھتے، یہی مذہب سمجھتے؟ عام طریقے سے مذہب کو سمجھانے والا کون ہوگا؟ مذہب مدرسوں میں قید ہو جاتا، حسین نے ایک ایسا مکان بنایا کہ ہر گھر میں مذہب کو پہنچا دیا۔ یہاں آ کر سنو، یہاں آ کر سنو، یہاں تمہیں مذہب پہنچایا جائے گا۔ تم عام آدمی ہو، یہاں آ جاؤ، کلاس یہاں لگ رہی۔ یونیورسٹی میں بھی کلاس لگائی جاتی ہے تو فرق سے بیٹھایا جاتا ہے، حسین کی مجلس میں کلاس لگائی جاتی ہے تو فرق مٹا دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ عقیدے کی بستی ہے جسے امام حسین علیہ السلام نے سجا لیا ہے۔ عزیزوں میں جانتا ہوں آپ کا تھوڑا سا شانتی جو ہے وہ مجھے کھل رہی ہے، لیکن میں آہستہ آہستہ اس طرف کو آ رہا ہوں تاکہ میرا بچہ یہ محسوس کر سکے کہ یہ جگہ کیا ہے جہاں ہم اور آپ بیٹھے۔ متوجہ رہیے گا، اور اگر بات رائے گاں چلی گئی تو مسئلہ نہیں آئے گا۔ بچہ تو صرف اتنا سوچ رہا ہے کہ اسے تبرک ملا، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ ملا تبرک سے پہلے ملا۔ جو کچھ ملا تبرک سے پہلے ملا، کل میں نے یہی چھوڑا تھا نا، جو کچھ ملا تبرک سے پہلے ملا۔ خدا کی قسم تبرک تو ہم نے بانٹا ہی غیروں کے لیے ہے، اپنوں کے لیے ہم نے تبرک نہیں بانٹا ہے۔ کیوں بانٹا مولانا؟ اگر آج بنارس سے یہ بات دنیا تک پہنچے گی تب اس محرم کے فوائد اور اس تقریر کے فوائد لوگوں تک پہنچیں گے۔ تبرک ہم نے صرف اس یقین کے لیے بانٹا ہے کہ جو بھی مجلس میں آئے وہ یہ احساس لے کے جائے کہ در حسین سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اور اب ظاہر سی بات ہے جب ہمارے سجے ہوئے امام باڑے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا، جب ہمارے یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا تو پھر جب خود اس کے دروازے پہ آئے گا۔ ایک لفظ اور کہہ رہا ہوں، یہاں سے اور محشر تک کے یقین کا نام مجلس ہے۔ بڑا جملہ تھا یہ، بڑا جملہ تھا یہ۔ ہم پہ اعتراض ہو سکتا ہے، یہ روزانہ مجلسوں میں جا جا کے کیا کر رہے ہیں؟ خوب اعتراض کرو، کیا کر رہے ہیں؟ روز جاتے روز آتے، کیا لاتے؟ میں لانے کو بھی بتا دوں کیا لاتے۔ مجلسیں وہ جگہ نہیں ہیں جہاں تم دینے جا رہے ہو، یہ وہی جگہ ہیں جہاں تم لینے جا رہے ہو۔ کیا تم نے متولی صاحب کو نہیں دیکھا یہ اعلان کرتے ہوئے کہ مومنین سے گزارش ہے کہ شرکت فرمائیں، ثواب دارین ملے گا؟ توجہ دیجیے گا، اس کا مطلب یہ کہ ہاں دو چیزیں ملتی ہیں، ایک ثواب اور وہ بھی ثواب دارین تک۔ یہ دارین کیا ہے مولانا؟ دارین یعنی ثقلین، دارین جیسے حسنین۔ ارے مجلس شروع ہو چکی ہے، مجلس شروع۔ انا دار الحکمت و علی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں۔ اس کا مطلب دار کا مطلب ہوتا ہے گھر، تو ایک دار گھر، دارین دو گھر۔ حسن دنیا کا سب سے بڑا خوبصورت حسن، دو خوبصورت حسنین۔ ایک وزنی چیز ثقل، دو وزنی چیزیں ثقلین۔ میں تو کہتا ہوں کہ میرا مجمع اردو کا ہے، عربی بھی جانتا ہے، چونکہ یہ فیض ہے حسین کی مجلسوں کا۔ ہم اپنی مجلسوں میں بلا کر اپنے بچوں کو آراستہ کرتے ہیں، آراستہ کرتے ہیں۔ یہ حسین کا وہ لشکر ہے کہ ان میں کا ایک بھی یزید کی طرف نہیں جائے گا، یزیدیوں کے بہت سارے ہوں گے جو ادھر آئیں گے، بہت سارے ہوں گے۔ ہم لشکر کو سجا رہے ہیں، ہم انہیں معیار پہنچا رہے ہیں۔ آج میں پھر اسی لفظ پہ بحث کروں گا۔ تو دارین کا مطلب دو گھر، معاف کیجئے گا جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس کا ذمہ دار میں۔ یہ دو گھر تو ہے نہیں، بازے بازے کا تو ایک ہی گھر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے انسان کی بات ہو رہی ہو جس کے 4-5 فلیٹ ہوں اور جس کی ایک ہی جھونپڑی ہے، وہ بھی تو بیٹھا ہے۔ تو دارین کیسے؟ دو گھر کہاں، ایک ہی گھر ہے۔ یہ مولانا دوسرا گھر کہاں ہے؟ میں نے حدیث سے پوچھا کہ یہ دوسرا گھر کہاں ہے؟
کا ایک گھر تو وہ ہے جو دنیا میں ہے، اور ایک گھر وہ ہے جو جنت میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین کے گھر سے آتے ہی رشتہ جنت سے جڑ گیا۔ ارے میں چاہتا تھا کہ یہ بات میری آپ تک پہنچے، رشتہ جنت سے جڑ گیا۔ ساری دنیا کے لوگوں سے جا کر پوچھنا کہ کسی بھی عمل میں داخل ہونے کے بعد جنت کا کتنا یقین پیدا ہوا۔ سینکڑوں روزے رکھے، ہزاروں بار مئی جون کے مہینے میں نیتیں کی، سحر سے لے کے افطار تک، کبھی گارنٹی پیدا نہیں ہوئی کہ یہ شخص جنتی ہو گیا۔ اور اگر ہو چکی ہے تو میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ کسی روزے دار نے بڑھاپے تک یہ کہا کہ میں جنتی ہو گیا؟ کسی ایک نمازی نے یہ کہا کہ میں جنتی ہو گیا؟ اس دنیا کے اندر سب سے بڑا خاصہ یہ ہے کہ کام جنت کے ہوں گے اور یقین آخر تک جنتی ہونے کا نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ جہاں آخر تک جنتی ہونے کا یقین نہ ہو وہ عمل ہے عمل۔ تو یہ کون سا عمل ہے جس میں آتے ہی جنت کا یقین ہو گیا؟ اے اللہ یہ کیا کر رہا ہے؟ ہم کام جنت کے کر رہے ہیں، تو ہمیں یقین نہیں دلا رہا کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ایک دفعہ ہمیں جنتی کہہ دے، کہ بوڑھے ہو جاؤ گے، حسرت رہ جائے گی، آخر تک تمہیں جنتی نہیں کہا جائے گا۔ ہاں اس کام کے لیے کہ تم جنتی ہو یا نہیں تمہیں مرنا پڑے گا۔ ابشروا بہ الجنت التی کنتم بہا توعدون، انہیں بشارت دے دو جنت کی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو مرتے ہی جو بشارت دے رہا ہے، اگر تو تھوڑی سی دیر پہلے دے دیتا، 2 گھنٹہ پہلے جنتی کہہ دیتا، کہا تم کبھی بھی اہل بیت کا مقابلہ نہ کرنا۔ ارے آپ نہیں بول رہے تو کون بولے گا؟ کیا مطلب؟ کہ امت کا بوڑھا جنتی نہیں کہلائے گا اور فاطمہ کے بچے سردار جوانان جنت۔ کیا بات ہے خدا کی قسم! فاطمہ کے بچے سردار جوانان جنت کہلائیں گے۔ ہے دنیا میں کوئی طاقت جو یہ کہہ دے کہ آج سے میں جنتی ہو گیا، آج سے میں جنتی ہو گیا؟ نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ مگر حسنین کے لیے کہا جا رہا ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے 2 سردار ہیں۔ توجہ دیں، جنت کے 2 جوانوں کے سردار ہیں۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اس پہ کچھ بحث کروں، سیدہ پہ اور جوانان جنت پر، لیکن چلیے میں ادھر جا رہا ہوں۔ تو یہ جو تبرک بانٹا جا رہا ہے یہ یقین دلانے کے لیے کہ حسین کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ سوچو جب حسین کے نام پہ اتنا بانٹا جا رہا ہے تو جب حسین بانٹے گا، ایک بات پہ خوش ہو جایا کرو، جب حسین بانٹے گا تو کیا عالم ہوگا۔ ہاں میں نے تم سے کل بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، حسین جب بانٹتا ہے تو اپنی سخاوت دیکھ کے نہیں بانٹتا، تمہاری طلب دیکھ کے بانٹتا، تمہاری طلب دیکھ کے بانٹتا ہے۔ کہا مولانا یہ طلب کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ ایک آسمان سے آیا پر مانگنے، دوسرا عیسائیوں میں سے آیا پسر مانگنے، تیسرا مسلمانوں میں سے آیا مقدر مانگنے۔ توجہ دیجیے گا، اب جتنے بھی بیٹھے ہیں چاہے وہ شعیب نوگامی ہوں، حیدر کرت پوریس ہو، آفتاب صاحب ہوں یا سرکار عزیز صاحب ہوں، جو بھی ہو، سب کے سب یہ ضرور اجازت دیں گے کہ ایک مفکر کو ممبر پہ آزاد کر دیں کہ وہ کم سے کم کربلا کے نام پر اور امام حسین کے نام پر ایک تھوڑی سی بحث تو کرے۔ یہ 3 واقعے شہرت یافتہ ہوئے، فطرس کا، ہرکا اور راہب کا۔ ان تینوں واقعوں میں تینوں کی قوم ایک نہیں ہے۔ تم بیدار تو ہو، تینوں کی قوم ایک نہیں ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جو ایک قوم کو دے وہ سخی ہے، جو سب کو دے وہ حسین۔ جو سب کو دیتا ہے وہ حسین ہے۔ ارے کا صاحب یہ مولوی حضرات پتہ نہ روایتوں کے کتنے خوگر ہیں، سب کو پڑھ دیتے ہیں، کوئی ہے کوئی نہیں ہے، اس کو بھی پڑھ دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا کیا مطلب، یہ روایت ضعیف ہے کیا؟ کیا بات ہے!
یہ روایت ضعیف ہے کیا ہے؟ کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ بتاؤ بوڑھی کب ہوئی؟ کیا ضعیف ہے؟ مسئلہ حسین کا ہے، اس نے دیے، بات راہب کی ہے، اس نے لیے، تمہیں کیا ٹینشن ہے؟ تمہیں کیا شوگر بڑھ رہی ہے؟ تم کیوں انسولین لیے پھر رہے ہو؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ آگا اگر یہ واقعہ کتابوں میں نہیں بھی ہے تب بھی میں اپنے عزاداروں کی طرف سے اس بات کا حق تو رکھتا ہوں کہ میں اس پہ تبصرہ کر سکوں۔ میں اس کی ایجاد کا تو پتہ آپ کو دے نہیں سکتا، البتہ میں اس پہ تبصرہ کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ تبصرہ لفظ خود بتا رہا ہے، تبصرے کا لفظ خود بتا رہا ہے کہ یہ واقعہ میں نہیں گھڑ رہا ہوں، کہیں سے مجھ تک آیا ہے تو میں اس واقعے پہ تبصرہ کر رہا ہوں۔ کس کتاب میں ہے؟ منقبت کی جتنی کتابیں میں نے پڑھی ہیں سب میں یہ واقعہ پڑھا ہے۔ اس کے باوجود کچھ لوگوں کو یہ ضد ہے کہ وہ یہ یقین دلا دیں کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں۔ میں نے کہا بھائی ٹینشن کسے ہے؟ میرا بچہ متوجہ ہو جائے۔ اس واقعے میں دیا حسین نے، لیا راہب نے، نہ میرے گھر کو ملا اور نہ میرے گھر نے دیا۔ یہ ضعیف لکھنے والوں کی ٹینشن کیوں ہے؟ پتہ چلا بات مسلمانوں کی ہے ہی نہیں۔ اس واقعے سے سب سے بڑی پرابلم عیسائیوں کو تھی۔ آپ بیدار تو ہیں، سب سے بڑی مشکل عیسائیوں کی تھی۔ میں نے کہا کہ بھائی کیا مطلب؟ عیسائیوں نے پیسہ دیا مسلمان مورخوں کو، کام کرو اس واقعے کو تاریخ میں ضعیف بتاؤ، یہ ذکر نہیں ہونا چاہیے، اسے ہٹ جانا چاہیے، اسے اچھے عالموں سے کہو کہ اس واقعے کا کوئی وجود نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی تم پیسہ کیوں دے رہے ہو؟ کہا کہ اس واقعے کو نہیں رہنا چاہیے۔ کیوں نہیں رہنا چاہیے؟ کہا اس لیے نہیں رہنا چاہیے کہ جب تک یہ واقعہ رہے گا ہماری قوم کا عالم فقیر بنا کھڑا رہے گا، آئے ہائے آئے ہائے، اور حسین کی ذات امیر بنی کھڑی رہے گی۔ ہم اپنی فقیری کو مٹانا چاہتے ہیں۔ میں جانتا ہوں آپ کا مزاج کیا ہے۔ اسلام میں مسلمان آپس میں نہ لڑتے اگر عیسائیوں کا پیسہ نہ آتا۔ ارے میں تو کہہ چکا جو کچھ مجھے کہنا تھا، میں کہہ چکا جو کچھ کہنا تھا۔ توجہ دیجیے گا، ابن ملجم کے پاس تلوار تھی، زہر عیسائیوں کے گھر کا تھا۔ آپ بیدار نہیں ہیں، آپ بیدار نہیں ہیں۔ زہر عیسائیوں کے گھر کا تھا۔ یزید بیٹا مسلمان کا تھا لیکن ماں عیسائیوں کی تھی۔ اور یہ آپ غور ہی نہیں فرما رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ددھیال کا بغض الگ کام کر رہا تھا، ننیحال کا بغض الگ کا۔ نہیں، میں آپ سے جملہ کہہ ہی نہیں پا رہا ہوں، یا تو میرا مزاج آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں یا آپ کا مزاج میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں۔ مجھ سے سنیے، دو چیزیں تھی جو کربلا میں جمع ہو گئی تھیں، دو چیزیں تھی جو کربلا میں جمع ہو گئی تھی۔ اسلام سے پہلے کے کافر مسلمان کے روپ میں آئے تھے، اسلام سے پہلے کے کافر مسلمان کے روپ سے آئے تھے، اور مباہلے میں ہارے ہوئے عیسائی نواسے کے روپ میں آئے تھے۔ ہار گئے تھے وہ مباہلے کے میدان میں۔ کیسے ہارے تھے یہ میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو ٹینشن عیسائیوں کو رہی، اس واقعے کو ہٹاؤ، اس واقعے کو ہٹاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین امیر بنا کھڑا رہے گا، ہمارا بندہ فقیر بنا کھڑا رہے گا۔ میں نے کہا بھائی ٹینشن ختم۔ اس عیسائی سے کہتے ہیں کہ تجھے کیا بیٹے لینے کے لیے حسین ہی کا در ملا تھا؟ دوسرا لفظ کہوں گا، تیری قوم کے سارے طاقتور ختم ہو گئے تھے؟ آپ بیدار تو ہیں؟ تیری قوم کے سارے طاقتور ختم ہو گئے تھے؟ ارے اپنی قوم کے کسی آدمی کے پاس جاتا تو ہمارے آقا کے دربار میں جاتا ہی نہیں، تو یہ مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اتنے سارے ڈالر لگانے پڑے، آج کے مورخ کو دینے پڑے کہ صاحب اس واقعے کو ضعیف بتاؤ۔ تو کیوں گیا؟ ارے اس نے کہا چھوڑ، مجھے تو جانا ہی اس کے دروازے پہ چاہیے تھا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا ایک دن میری پوری قوم اس کے مقابلے پہ آئی تھی۔ آپ بیدار نہیں ہیں،
ایک دن پوری قوم اس کے مقابلے پہ آئی تھی، سارے عیسائی آئے تھے، رسول اللہ اپنے 5 آدمیوں کے ساتھ آئے تھے، پورے پریوار کے ساتھ آئے تھے، مقابلہ بد دعا کا ہونا تھا، میری قوم ہار گئی، مجھے پتا چل گیا جب ہم بد دعا میں کہیں نہیں ہیں تو دعا میں کہاں ہیں؟ جب ہم بد دعا میں کہیں نہیں ہیں تو ہم دعا میں کیا کریں گے؟ ہم تو اسی دن سمجھ گئے تھے اگر ان کے ہاتھ اٹھ گئے، ہم تو اسی دن سمجھ گئے تھے کہ اگر ان کے ہاتھ اٹھ گئے تو یہ تو کمال کر دیں گے، لہٰذا میں نے رخ کیا ان کے دروازے پہ۔ اب اگر تاریخ تم سے یہ کہے کہ راہب تو شادیاں کرتے ہی نہیں ہیں، تو میں تو خود بیوی کو ساتھ لے کے آیا تھا، میں تو بیوی کو ساتھ لے کے آیا تھا، میری بیوی ساتھ تھی۔ اس کا مطلب راہبوں میں 2 قسمیں ہوتی ہیں، کچھ وہ ہیں جو شادی نہ کر کے جنگل میں رہتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو نسلی پادری ہیں، نسلی عالم ہیں، اور نسلی عالم ہونے کے ناطے وہ چاہتا تھا کہ اس کے اولاد ہو۔ دیکھیے ہر مفکر کو حق ہے کہ وہ تبصرہ کرے۔ وہ مسجد میں آ گیا، اس نے اس کے چہرے پر نظر کی جس کے ماتھے پر رحمت للعالمین لکھا ہوا تھا، ماتھے پر رحمت للعالمین لکھا ہوا تھا، جو مسلمانوں کی بستیوں سے یہ آوازیں سن رہا تھا کہ جھولیاں بھر کے جاتی ہیں۔ اس نے دامن پسار کے کہا، اے دینے والوں میں سب سے بہترین دینے والے، مجھے اولاد عطا کر دے۔ رسول کی نگاہیں اٹھیں، اس کی پیشانی پہ جمی، آواز دی، تیری تقدیر میں نہیں ہے۔ اس نے پھر کہا، دینے والے مجھے دے دے، کہا تیری تقدیر میں نہیں ہے، کہا تیرے دروازے پہ کھڑا ہوں، کہا تیری تقدیر میں نہیں ہے۔ جیسے ہی یہ دیکھا کہ وہ پلٹنا چاہتا ہے، حسین نے کہا ہم نے 1 دیا۔ اس نے دینے والے کو محبت سے دیکھا، کہا ہم نے 2 دیے۔ وہ اپنی بیوی کی طرف دیکھنے لگا، انہوں نے کہا ہم نے 3 دیے۔ وہ حیرت کرتا رہا، حسین کی سخاوت کا دریا جوش مارتا رہا۔ رسول نے 1 مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ بیٹے اب مت دینا۔ آئے ہائے آئے ہائے ہائے، آپ تک میری بات پہنچ نہیں رہی ہے۔ اس کا مطلب رسول چاہتے ہی یہ تھے کہ حسین دے۔ واقعہ تمام ہو گیا، مولانا کیا تبصرہ کرو گے؟ میں نے کہا کہ مولا اگر آپ کو دینا ہی تھا تو آپ خود دے دیتے۔ کہا دے تو میں بھی سکتا تھا، مگر اگر آج میں دے دیتا تو عیسائیت مجھ تک رک جاتی۔ آج میں دے دیتا تو عیسائیت مجھ تک رک جاتی، لہذا میں نے کمال یہ کیا کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ کیوں آیا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تو کیوں آیا ہے؟ کہ ہمارے عیسیٰ نے بتایا تھا مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میں تمہیں ایک ایسے آدمی کی پتہ دیتا ہوں جو میرے بعد رسول ہو کر آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ تو عیسیٰ نے اسے بتایا تھا کہ میں ہوں۔ نہیں، لفظ کو قمر سلطان سجاؤ تاکہ بات بن سکے۔ عیسیٰ نے بتایا تھا کہ میرے بعد دینے والا محمد ہے، میرا فریضہ بنتا تھا کہ میں عیسیٰ کے آدمی کو بتا دوں کہ میرے بعد دینے والا کون ہے۔ میرے بعد دینے والا کون ہے؟ لہذا میرا فریضہ بنتا تھا کہ میں اشارہ کروں کہ میرے بعد دینے والا کون ہے۔ توجہ دیتے رہیے گا۔ کیا تجھے مل گئے؟ کہا مل تو گئے مگر سوال اپنی جگہ رہ گیا، آپ نے کیوں نہیں دیا؟ کہا میں نے اسی لیے نہیں دیا کہ اب میری آغوش میں دینے والا تھا۔ اللہ نے اسے مجھے دیا ہے، اس نے بیٹے تجھے دیے ہیں، تو فکر مت کر، تو جا۔ کہا نہیں، پھر بھی مسئلے کو حل کر دیجئے۔ اب موترس 2 ہو گئے، موترس 2 ہو گئے۔ کہا اس واقعے کو مٹاؤ۔ کہا کیوں مٹاؤ؟ کہا اس میں تو رسول کی زبان سے یہ جملہ نکل رہا ہے کہ ہم تقدیر پڑھنا جانتے ہیں۔
ظاہر سی بات ہے، اب وہ کہاں جا کے چھپیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ تحریر پڑھنا نہیں جانتے؟ ہائے ہائے آپ بیدار تو، وہ کہاں چھپیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ تحریر پڑھنا نہیں جانتے؟ اس نے کہا تم تحریر پڑھنے کی بات کر رہے ہو، میں تقدیر پڑھنا جانتا ہوں۔ عیسائی سے رسول اللہ یہی کہتے رہے کہ ہم نے دونوں باتیں ثابت کر دیں، ایک رسول ہے اور ایک حسین۔ رسول یہ کہتے رہے بیٹا تیری تقدیر میں نہیں ہے، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ ہم تقدیر پڑھنا جانتے ہیں۔ حسین دیتے رہے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ ہم تقدیر پلٹنا جانتے ہیں، تاکہ یہ ثابت ہو جائے۔ یہ پوری کائنات سوال کرے گی کیا ہے، تو میں یہ عرض کروں گا کہ اس کائنات کے اندر امام حسین علیہ السلام سے متعلق اس دنیا میں جتنے سوالات گونج رہے ہیں، سب کا تنہا جواب محرم ہے۔ سماعتوں کو جوان کر کے مجلسوں تک لایا جاتا ہے تاکہ ہونے والے اعتراض پر قینچی پھیر دی جائے اور یہ بتایا جائے کہ بدعت کے پوتوں میں ابھی اتنی طاقت پیدا نہیں ہوئی ہے کہ حسین کے لشکر کو چھیڑ سکے۔ بدعت کے لاڈلوں میں ابھی اتنی ہمت پیدا نہیں ہوئی ہے کہ جو حسین کے معیار کو چھیڑ سکے۔ آج میں آپ کی خدمت عالیہ میں جو باتیں عرض کر رہا ہوں وہ اس مجلس کی نہیں، اس عشرے کی یادگار باتیں ہوں گی۔ اس کائنات میں حسین کی طرف دیکھ کر لبے اعتراض کھولے ہی نہیں جا سکتے۔ دنیا انسانیت کو تو معلوم بھی نہ تھا کہ حسین کرنے کیا جا رہے ہیں۔ دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ حسین کربلا کی طرف جا رہا ہے، اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ حسینیت قیامت کے آخری دن کی طرف جا رہی ہے۔ آپ کا نہ بولنا مجھے پچھتاوے میں ڈال دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ کربلا حسین نے اپنے لیے بنائی تھی اور قیامت تک کا انتظام کر دیا تھا۔ کربلا کے دو رخ تھے۔ پہلا رخ کربلا سے پیچھے ہٹ کر آدم تک جاتا تھا، اور دوسرا رخ کربلا سے چل کر قیامت کے آخری آدمی تک جاتا تھا۔ عزت انبیاء بچا لینے کا نام کربلا ہے، ہر شریف آدمی کو عزت دینے کا نام کربلا ہے۔ قیامت تک کی انسانیت کو بچانے کے لیے حسین نے اپنے گھر سے باہر قدم رکھا۔ آج میں ساری باتیں آپ کی خدمت عالیہ میں اگر نہ عرض کر سکا تو اتنی سی بات ضرور عرض کر سکوں گا۔ ایک ناجائز حکومت کا غلط خط صحیح مدینے میں پہنچا۔ غلط خط صحیح مدینے میں پہنچا۔ عوام کی سازشوں کا انجام امام کے دوار تک جانے کے لیے بے چین ہوا۔ یزید کا خط ولید کے دربار میں، حسین سے بیعت لے لے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بچہ محسوس کرے، چونکہ میرے اوپر ایک دباؤ بھی ہے کہ وہ کلپ، وہ مولوی حضرات جو چاروں طرف بیٹھے ہیں مجھ سے کہہ رہے ہیں قمر سلطان بھائی ذرا تھوڑا سا اس بنارس سے تھوڑا سا کہاں تک پہنچے گا یہ آپ جانو۔ وہ جو بڑے بڑے پگڑ بیٹھے ہیں کبھی کبھی وہ بھی حالات بگاڑ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ بھی حالات بگڑ جاتے ہیں۔ میں تم سے دعوے سے کہتا ہوں کہ ابو موسیٰ اشعری جیسے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب وہ علی کا دشمن ہو گیا۔ اگر بنارس میں گم ہوا تو پڑھنا بند کر دوں گا۔ ابو موسیٰ اشعری نے فیصلہ دے دیا کہ علی آج سے خلیفہ نہیں رہے۔ جب وہ باہر آیا تو مالک اشتر نے تماچا مارا اور تماچا مار کے کہا ابو موسیٰ اشعری تو علی کی خلافت کا فیصلہ کرے گا؟ تو کون ہوتا ہے؟ تجھے حکمین بنایا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ابو موسیٰ جیسی منافقت پائی جاتی ہے وہاں مالک اشتر جیسی محبت بھی ضروری ہے۔ آپ بول ہی نہیں رہے، خدا کی قسم
मालिक अस्तर ने बाहर आते ही तमाचा मारा। ले, ये तमाचा कयामत तक के अज़ादारों के हौसले बढ़ा देगा। कयामत तक के अज़ादारों के हौसले बढ़ाने के लिए यही तमाचा काफी है। तो ये कहा जाता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से निकले, आखिरत खुरूज किया, आखिरत हुसैन ने हमला किया। मैं माफ कीजिएगा बनारस और फातिमान के इस अजीम मजमे से सारी दुनिया तक ये मैसेज पहुंचा रहा हूं कि छेड़ा किसने था, यजीद ने कि हुसैन ने? छेड़ा किसने था, यजीद ने कि हुसैन ने? यजीद ने छेड़ा था कि हुसैन बैत करो। का अच्छा, इसका मतलब तू ये चाहता है कि हुसैन तेरी औकात याद दिला दे। तू ये चाहता है कि हुसैन तेरी औकात दिला दे। वलीद के ये खबर इमाम हुसैन के घर पहुंची। हुसैन उस वक्त मस्जिद में बैठे थे। कहा आपको वलीद के दरबार में इस काम के लिए बुलाया गया है। कहा अच्छा। गए और जाने के बाद दरबार में खड़े हुए। कहा हुजूर आपको बैत करना होगी यजीद की। कहा ला उबायो मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। नहीं, आगा आपको बोलना पड़ेगा। ये नहीं कहा हुसैन ने कि मैं उसकी बैत नहीं करूंगा, ये कहा कि मुझ जैसा, मुझ जैसा उस जैसे की बैत। इसका मतलब करबला का ये खत मदीने में बंद नहीं हो रहा था, ये कयामत तक के फैसले हो रहे थे कि कभी भी मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं करेगा। मैं आज के दौर के यजीद की बैत नहीं कर रहा हूं, मेरा चाहने वाला कल के यजीद की बैत नहीं करेगा। आगा मेरा दम निकल जाएगा अगर तुम न बोले। तुम्हें इमाम हुसैन के फर्श पर इसलिए नहीं बुलाया जाता है कि तुम मातमदार बन जाओ, इसलिए बुलाया जाता है कि तुम दीन के जिम्मेदार बन जाओ। तुम दीन के जिम्मेदार बनो। अगर तुम जुल्म के खिलाफ नहीं हो तो करबलाई नहीं हो। अगर तुम अत्याचार के खिलाफ नहीं उठते तो करबला नहीं हो। तुम अगर अन्याय के मुखालिफ नहीं जा रहे हो तो तुम करबलाई नहीं हो। करबलाई नाम है अपने घर से लेकर सड़कों तक निजाम हुकूमत अदल को कायम करने का। जो अपनी बिसाते अक्ल को हुसैन के हवाले कर दे उसका नाम करबलाई है। क्या कहना चाहते हो मौलाना? आज़ादारी के तो सारे हिस्से मुकम्मल हो चुके थे जब हुसैन के लिए आंखों में आंसू आ गए थे, मगर तुमने समझा ही नहीं हुसैन तुम्हें बनाना क्या चाहता था। मैं बताता हूं क्या बनाना चाहता था। आओ 10 दिन तक मेरे घर में बैठना, यहां शराफत, अदल, हुकूमत, हिकमत, निजाम, सब्र सब कुछ सीख लेना। 10 दिन तक मुझे ये बताना कि तुम कैसे हो। इससे बड़ी बात मेरे कशकोल में नहीं है। 10 दिन तक मेरे घर में बैठ के मुझे ये यकीन दिला देना कि तुम कैसे हो, कितने बाकिरदार हो। 10 दिन के बाद जुलूसों में निकल जाना, जमाने को बता देना तुम कैसे हो। आय हाय क्या जुमला है, जमाने को बताना तुम कैसे हो। इसका मतलब अज़ादारों को इस 10 मुहर्रम तक सजाकर जमाने के हवाले कर देने का नाम अज़ादारी था। आज़ादारी सिर्फ किसी इमाम बाड़े में बैठने का नाम नहीं था, एक सजे हुए मजमे को बाहर भेज देने का नाम, सड़कों के हवाले कर देने का नाम। गो के आज के दौर में ये जुलूस बंद हैं, वो बात एक अलग है, लेकिन मेरी एक अदना सी बात को सुनो तो सही। तुम इमाम बाड़े में आते हो ये यकीन दिलाने के लिए कि हुसैन को यकीन दिलाओ कि तुम कैसे हो। तुम्हें पता है कि तुमने कितना बड़ा यकीन दिलाया है इन सदियों में। ऐसा यकीन दिलाए कि दुनिया की माओं को देखना, जब भी कभी भीड़ बढ़ेगी माएं अपने बच्चों से कहेंगी बेटे अंदर आजा, भीड़ बढ़ रही है। और वही माँ जैसे ही जुलूस आएगा बेटे बाहर आजा, जुलूस आ रहा है। क्या मैंने जुमला कहा, क्या मैंने जुमला कहा है। वही माएँ कहती हैं बेटे जुलूस आ रहा है, घर से बाहर आ जा। जो माएँ कल भीड़ को बढ़ता हुआ देख के कह रही थी कि बेटे अंदर आ जा, भीड़ बढ़ रही है, वो अपने बच्चों से कह रही हैं बाहर चला जा,
भीड़ बढ़ रही है। इसका मतलब यह है कि हुसैन ने अपने मजमे को अपने घर में बिठाकर इतना शरीफ बना दिया था कि वो राहों पे चलते हुए किसी का पैर नहीं कुचलेंगे, किसी को तकलीफ नहीं देंगे, किसी पर जुल्म नहीं करेंगे, किसी बच्चे को सताएंगे नहीं। बस जो बच्चों से लेकर माओं तक को इत्तेहाद की यकीन दिला दे उसी को अज़ादार कहते हैं। अजीजों, मेरे बयान का अक्सर व बेशतर हिस्सा ही इसकी तरफ रहता है। तो छेड़ा किसने था? छेड़ा था यजीद ने। हुसैन वलीद के दरबार में पहुंच गए, कहा मुझ जैसा कभी भी उस जैसे की बेअत नहीं करेगा। आसमान झुक के जमीन से मिले तो कैसे मिले? फातिमा का लाल और हिंदा की नस्ल तो किस ज़ौम में है? अबू सुफियान के बेटे और कुल्ले ईमान के वारिस किस ज़ौम में है? सिफ़ीन के भगोड़े और खैबर के अलमदार किस ज़ौम में है बे? क्या सोच रहा है तू? और मुझ जैसे से बैत ले लेगा? सुन, मैं तुझे यहीं हरा कर जाऊंगा। कल मस्जिद के चौराहे पर तेरी हुकूमत का इंतजार करूंगा। अगर हिम्मत है तो दरबार से आकर दिन के उजाले में बैत मांगना। ये रात के अंधेरे में तेरा बैत मांगना बताता है कि ये खिलाफत तेरे पास चोरी से पहुंची है। मेरी बात सुनिएगा, चुराए हुए उसूलों से रसूल के घराने पर कब्जा करने वालों, हमसे बैत मांगने चले हो? कल दिन के उजाले में हिम्मत है तो आना, मैं मस्जिद के बाहर रहूंगा, इंतजार करूंगा तेरा। तूने अपने घुटे हुए दरबार में बुलाया, मैं आ गया। अब मैं तुझे मस्जिद के बाहर बुला रहा हूं, क्योंकि तू मस्जिद के अंदर के तो लायक ही नहीं है। मैं मस्जिद के बाहर चौराहे पर खड़ा रहूंगा, आजा। मैं इस बनारस वालों को गवाह बनाकर नेट के हवाले इस तारीख का सबसे अहम जुमला कर रहा हूं। कोई फटी हुई तारीख ने मुझे यह नहीं बताया कि कहीं भी कोई रिवायत मुझे यह बताती हो कि वलीद मैं अपने लश्कर के या कोई यजीद का आदमी मैं अपने लश्कर के हुसैन से दिन के उजाले में बैत मांगने गया हो। तुम्हें पता तो चल गया कि बहादुर कौन है? नहीं नहीं नहीं, आप बोलेंगे नहीं। हम तेरे बुलाने पे तेरे घर आए, तू हमारे बुलाने पे हमारे घर नहीं आया। इसका मतलब ये कि ये खत ने बता दिया कि डर कौन रहा है। आहा आहा आहा। अब हुसैन ने कहा कि हम मदीना छोड़ लाएं। लोगों ने कहा यजीद से डर गए। मैंने कहा जो डर जाए उसे हुसैन नहीं कहते। ये तो लफ्ज ही गलत है कि हुसैन ने यजीद के डर से मदीना छोड़ दिया। यजीद क्या और यजीद की औकात क्या, वो और हुसैन से मदीना छुड़ा दे? ये बहादुरों की जमीन है, ये बहादुरों का खानदान है, ये नस्ली बहादुर हैं। ये तलवार तुम्हारे घर से नहीं लाए हैं, अल्लाह के घर से लाए हैं। इनकी शजाअत की सनद जमीन से नहीं उबलती, आसमान से आती है। ये यहां के लाफता नहीं है, आसमान से निदा आई है लाफता की। तुम इन्हें डरा रहे हो और इनके लिए ये सोच रहे हो कि ये ऐसा कर देंगे। अजीजों, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मजलिस के आखिरी जुमले हैं, फिर उसके बाद मसाइब की तरफ आ जाऊंगा। कहा कि ये क्यों नहीं आए? इमाम हुसैन ने कहा तो सही, अब मैं मदीना छोड़ रहा हूं। सुन, तेरी वजह से नहीं, तेरी वजह से नहीं, ये मेरी हिकमत है कि मैं मदीना छोड़ रहा हूं। तेरे डर की वजह से नहीं। तू क्या और तेरी औकात क्या? तेरा बाप मेरे भाई को 10 साल तक मदीने से ना निकाल सका। तू मुझसे क्या मदीना छुड़वाएगा? अलबत्ता मेरा मदीना छोड़ने की एक हिकमत थी। भाई ये बनारस है, कमर सुल्तान, दलील दो। दलील दे रहा हूं। काफिरों के डर से रसूल ने मक्का नहीं छोड़ा, अल्लाह के हुक्म से छोड़ा है। क्या दलील है कमर सुल्तान? कि अल्लाह के हुक्म से छोड़ा है।
اگر اللہ کے حکم سے نہ چھوڑتے، ڈر کے چھوڑتے، تو کافروں کے آنے سے پہلے چھوڑتے۔ جب سارے کافروں نے رسول کا گھر گھیر لیا، اب رسول گھر سے نکلے تاکہ پتہ چل جائے تم سے ڈر کے نہیں جا رہا ہوں، حکم رب سے جا رہا ہوں۔ دوسری دلیل اور رسول اللہ نے چھوڑی کہ اگر تم یہ مت سمجھ لینا کہ ڈر کے رسول اللہ چلے گئے مکے سے، بھول بھی مت جانا میں علی کو اسی لیے سلا کے جا رہا ہوں۔ جب یہ نہیں ڈرا تو میں کیا توجہ دیجیے گا۔ اور میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں، اگر ان کے پاس دھوکہ جیسی چیز نہ ہوتی جو سوتے ہوئے علی کا کچھ نہ بگاڑ پائے، ارے آپ نے غور نہیں کیا، سوتے ہوئے علی کا کچھ نہ بگاڑ پائے، جاگے ہوئے علی کا کیا بگاڑتے؟ ہاں، ان کے پاس دھوکہ ایک ایسی چیز ہے جو آج تک کارگر ہے، آج تک کارگر ہے۔ اور یہ تو حضرت علی کہہ سکتے ہیں، حضرت علی کہہ چکے کہ اگر مکاری جائز ہوتی تو میں تجھ سے بڑا سیاستداں ہوتا۔ بس ایک ہی تیرے پاس ہتھیار ہے، اس کا نام مکاری۔ عزیزوں متوجہ رہیے گا، امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ کربلا کا بیٹھا ہوا مجمع، آخری بات، یہ کربلا کا بیٹھا ہوا مجمع میں اسے گواہ بناتا ہوں۔ کیا ہے؟ آپ کہیں گے کہ مولانا نہیں محسوس کیا، تو کیا محسوس کر رہے ہیں اتنے دن سے؟ یہ کربلا ایسے ہی چلتی رہے گی اور ہم ایسے ہی سمجھتے رہیں گے۔ میں آپ سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور وہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک دن کی کربلا کے لیے 6 مہینے کا سفر کیوں کیا؟ لائٹ تو آ جائے گی، شفیق بھائی جا چکے ہیں، صلوات پڑھو محمد والے کربلا کے لیے 6 مہینے کا سفر کیوں کیا؟ ایک دن کی کربلا، 6 مہینے کا سفر، 4 مہینے مکے میں رہے حسین، مدینے والے یہی کہتے رہے کہ مکے گئے ہیں، کون سی تاریخ لکھے گی کہ کربلا گئے ہیں؟ کون سی تاریخ لکھے گی کہ کربلا گئے ہیں؟ مکے کی مدینے کی تاریخ تو یہی لکھے گی کہ مکے گئے، اس لیے کہ صرف 3 آدمیوں کو پتا تھا کہ کربلا جا رہے ہیں۔ ام سلمہ کو پتا تھا، عبداللہ کو پتا تھا، یا خود قبیلے امام حسین کو پتا تھا، اس کے علاوہ کسی کو پتا نہیں تھا۔ ام سلمہ کو اس لیے بتایا کہ ان کے پاس خاک کربلا تھی۔ اب میں ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں، پتہ نہیں سمجھنا یا نہ سمجھنا، وہ میری ذمہ داری نہیں ہے، میرے بچے کی ذمہ داری ہے۔ کربلا 2 سفر کر رہی تھی، ایک وہ سفر تھا جو کربلا کا معنوی اور باطنی سفر تھا، اور ایک وہ سفر تھا جو ظاہری سفر تھا۔ ظاہری تاریخ کو بتا رہے تھے مکہ جا رہا ہوں، باطنی تاریخ کو بتا رہے تھے کربلا جا رہا ہوں۔ یہ میں کبھی نہ پڑھتا، آپ کے اطمینان نے مجھے پڑھوا دیا۔ اب سنیے گا، غور سے سنیے گا۔ جیسے ہی خط آیا، حسین نے اپنے لشکر کو تیار کیا، میں گھر سے نکل چکا۔ 6 مہینے مولا باہر، کئی اوقات یاد دلانے کے لیے یہ ضروری تھا۔ کس کی اوقات؟ بیعت یزید نے مانگی تھی۔ یزید کی طرف حسین نے دیکھ کے کہا ہم آل محمد ہیں، اپنے دشمن کو بھی مہلت دیتے ہیں۔ ارے کب بولو گے؟ یہ کلپ ورلڈ کی اس محرم کی سب سے یادگار کلپ بننے جا رہی ہے آزاداری بنارس سے۔ تم بیٹھے رہو، یہ فرش جب گونجے گا تب پتا چلے گا کہ یہ کلپ کہاں کہاں سنی جا رہی ہے، اس وقت یہ مجلس کہاں کہاں سنی جا رہی ہے۔ میں صرف تمہارے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، ہر اس مت والے کے لیے پڑھ رہا ہوں جو فاطمان کی محبت میں، بنارس کی محبت میں، امام حسین کی محبت میں اس وقت رشتہ دار ہو کر، وطن پرست ہو کر اسکرین کے سامنے بیٹھا ہے۔ میں ان سارے ورلڈ والوں تک میسج پہنچا رہا ہوں جو دنیا بھر میں سن رہے ہیں، اور آج گنجا دینا اسے۔ امام حسین نے کہا لے بھائی، ہم 6 مہینے گھر سے باہر رہیں گے، اگر تو بہادر ہے تو کسی بھی گلی میں آ کے مل لینا۔ چھ مہینے علی کا لال گھر سے باہر رہے گا۔ مدینے تو اس لیے نہیں آئے گا کہ ڈر گیا، مدینے میں بھی نہیں ماروں گا،
لیکن میں تیرے لیے گلیاں چھوڑ رہا ہوں، 27 منزلوں پہ کھڑا ہو کر خطبہ دوں گا، آنے جانے والے کو بھی پتا چلے گا کہ اس چوراہے پہ حسین کھڑا ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ تو بزدل باپ کا بزدل بیٹا، مجھے یقین ہے کہ تو بزدل باپ کا بزدل بیٹا کبھی بھی سیریا چھوڑ کے یہاں نہیں آئے گا، ہمیشہ کرائے کی فوج پہ ہی لڑے گا۔ آخری ہے، ہمیشہ کرائے کی فوج ہی پر لڑے گا۔ اگر کرائے کی فوج پہ لڑنا چاہتا ہے تو لڑ، مجھے معلوم تھا تو نہیں آئے گا، اس لیے کہ تیرا باپ کسی میدان میں نہیں آیا، میرا باپ ہر میدان میں لہذا تاریخ انسانیت میں وہ کوئی سا وقت نہیں آئے گا جب تو مجھے ہرانے کی سوچے گا۔ میں اہل بیت کے گھرانے کا آدمی ہوں، میں تیری شجاعت کی اوقات کو مٹی میں ملانا چاہتا تھا، 6 مہینے گھر سے باہر رہا، کسی موڑ پہ آ کے نہیں ملا، غدار حاجیوں کو تلواریں دے کے مکے بھیج دیا تاکہ جائے۔ میں نے مکے کو حج کو عمرے سے بدل دیا تاکہ تجھے عبادت کے طریقوں کا پتہ چل جائے۔ عبادت کے طریقوں کا پتہ چل جائے کہ جب ایک چیز پہ پہرا آ جاتا ہے تو ہم دوسرا تصور آباد کر لیتے ہیں۔ اگر آج کرونا وائرس میں حکومت نے بہانہ لے کر جلوسوں پہ پابندی لگا دی ہے، حسین امام بارگاہوں میں بیٹھے ہوئے عزاداروں کو قبولیت دے دے گا۔ اور جوانوں سے کہے گا کہ اگر تمہیں جلوس میں جانے کا موقع نہ ملے تو صبر کر لینا، ہم تمہیں کبھی بھی اپنی محبت کے باہر نہیں جانے دیں گے۔ جب تمہارے بدن پہ پابندیاں آ جائیں گی تو تمہارا دل دھڑک کے ماتم کرے گا اور ہم اسی کو قبول کر لیں گے۔ ہم فاطمہ کے لال ہیں، کربلا اس لیے جا رہے ہیں تاکہ تمہیں بلا کر اپنا بنا سکے۔ جب تم کربلا آنا یہ سوچ کر آنا کہ انسانیت کی یہ خدمت رائے گا نہیں جائے گی۔ آج تم مجھ تک آئے ہو، محشر میں تمہارا انتظار کروں گا۔ جس طرح آج تم ساری دنیا میں ممتاز ہو رہے ہو، میں تمہیں محشر میں بھی ممتاز دکھائی دوں گا۔ چلو آج کی اس ڈیٹ میں چونکہ فاطمان کے اس عشرے میں صرف 3 یا 4 تاریخوں میں پابندی ہوتی ہے مصائب کی، بقیہ میں پابندی نہیں ہوتی، تاہم میں تم سے کہوں گا کہ ٹوٹ کے برسنا۔ یہ سال صرف 1 سال نہیں ہے، یہ 2 سالوں کا بھی 1 سال ہے۔ پچھلی سال جب ہم امام باڑوں میں نہیں جا رہے تھے تو امام باڑوں کی طرف دیکھ کے روتے تھے، دیواروں کی برابر میں کھڑے ہو کے روتے تھے۔ ایک جملہ میں نے کرونا وائرس میں کہا تھا جو میرا ساری دنیا میں گیا تھا اور مجھے بڑی دعائیں لوگوں نے دی تھیں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ حسین امام باڑوں پہ پابندی کیا لگی، ایسا لگ رہا ہے کہ محرم میں ہر گھر امام باڑا ہو گیا۔ ماں اپنے بچوں سے کہتی تھی آؤ بچوں پہلے حسین کو رو لیں۔ ایک باپ اپنے بچوں کو کربلا سنایا کرتا تھا گھروں میں، کیسی عزاداری ہوئی تھی وہ۔ ایک آدمی کہاں کہاں پڑھ رہا تھا۔ عزیزو میں تم سے آج ایک بات کہتا ہوں کہ اس بھری ہوئی مجلس کو حسین کے حوالے کر دینا۔ یہ مت سوچنا کہ یہ کیا ہے، حسین کے حوالے کر دینا۔ سنو، ایک اور عزادار تمہارے پاس آنا چاہتا ہے۔ وہ کون ہے؟ جو اپنی دلہن کو لیے ہوئے کربلا پہنچا۔ اس کی ماں نے کہا بیٹے یہ کون ہے جس پہ اتنے سارے لشکر نے حملہ بول دیا ہے؟
کہا اماں میں ابھی معلوم کر کے آتا ہوں. وہب ابن عبداللہ کلبی ایک مرتبہ گیا اور کسی ایک آدمی سے پوچھا بھیا تم میں سردار کون ہے؟ کہا وہ جو زخمی حالت میں کھڑا ہے، وہ جس کے بدن میں خون ہے، وہ جس کے ہاتھوں میں لاشیں اٹھانے کے آثار ہیں. وہ ہاتھوں کو جوڑتا ہے اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے اگر آپ سردار ہیں تو یہ بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ کہ تو کیوں جاننا چاہتا ہے؟ اور یہ کہہ کے حسین نے کہا اپنی دلہن کو لے اور اپنی راہ نکل. کہا تم تو کوئی ولی خدا معلوم ہوتے ہو، تمہیں کیا پتا کہ میرے ساتھ میری دلہن ہے؟ بس ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اے وہب تو نہیں جانتا، تیرا نام میری فہرست میں ہے. ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے. وہ گیا اور اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اماں وہ مجھے بھی جانتا ہے، میرے باپ کو بھی جانتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کوئی ولی خدا ہے کا بیٹا، اس کا نام پوچھ لے. اس نے جناب زہیر سے جا کے معلوم کیا کہ ان کا نام کیا ہے. کہ یہ حسین ہے علی کے بیٹے. ایک مرتبہ اپنے ماں کے پاس جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ وہ حسین ہے علی کے بیٹے. کہا وہی علی جس کے ساتھ تیرا باپ صفین میں مارا گیا تھا. ارے بیٹا یہ تو امام ہے، یہ نبی کا نواسا ہے. اے میرے لال میں تجھے دودھ نہ بخشوں گی جب تک تیرا سر کٹا ہوا نہ دیکھ لوں. اے میرے لال جب تک وہ مطمئن نہ ہو جائے مجھے ماں نہ کہنا. جوانی، بارات، دلہن، سب کی طرف غور سے دیکھا وہب نے، اور ایک مرتبہ 2 قدم آگے بڑھا. پیچھے سے عورت نے دامن پکڑ لیا. جا تو رہے ہو مگر میرا کیا ہوگا؟ یہ امام حسین کے پاس پہنچتا ہے، کہتا ہے مولا میری ماں کہتی ہے کہ جب تک میں آپ پہ جان نچھاور نہ کر دوں قدم آگے نہ بڑھاؤں وہ مجھے دودھ نہیں بخشے گی. کہا وہب ہم تجھے اجازت دیتے ہیں، جا اور ہمارا دفاع کر، اور یہ یاد رکھ کہ محشر میں ہم تیری مہمان نوازی کریں گے. تم نے سنا اور سن کے اس بات کو ادھر ادھر کر دیا. جب وہب امام حسین کے پاس آیا تھا تو ایک جملہ امام حسین نے کہا تھا وہب میں تو اس وقت اس حالت میں ہوں کہ تجھے ایک جرعہ پانی بھی نہیں پلا سکتا. تو ایسے حالات میں میرا مہمان ہوا ہے کہ میں تجھے ایک جرعہ پانی بھی نہیں پلا سکتا، ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلا سکتا. کہا مولا اجازت دیجئے. جب وہ جانے لگا، بس مجلس تمام ہے عزیزوں، جب وہ جانے لگا تو ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ اس کا دامن پیچھے سے کسی نے پکڑ لیا. کہا تم، کہا دیکھو یہ مت سمجھ لینا، یہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، کہا یہ مت سمجھ لینا کہ میں تجھے روکنے آئی ہوں، روکنے نہیں آئی ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ تو یہاں سے سیدھا جنت چلا جائے گا. لیکن میرا کیا ہوگا؟ میرا بس ایک کام کر دے. وہ تھرانے لگا کہ میں کوئی وعدہ نہیں کروں گا تیرا. کہا نہیں تو غلط سوچ رہا ہے، میرا ایک کام کر دے. کہا کیا؟ کہا مجھے حسین کے پاس لے چل اور ایک گارنٹی دلوا دے، ایک گارنٹی دلوا دے، وہ یہ کہ جہاں تو جائے گا. اس ایک مرتبہ وہب کہتا ہے کہ میں سمجھ رہا تھا کہ تو مجھے روکے گی، لیکن تو نے اپنی جنت کا انتظام کر لیا. میں اپنے آقا کے پاس لے کے چلتا ہوں. اور یہ ایک مرتبہ آیا اور آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے کہ آقا یہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے. اس نے نقاب کے اندر سے ایک لفظ کہا کہ مولا میں عیسائی ہوں، میں یہ نہیں جانتی کہ بہت بڑا عقیدہ کیا ہوتا ہے، لیکن مولا مجھ سے وعدہ کیجئے کہ وہب مجھ سے پہلے جنت نہ چلا جائے، میری جنت کا انتظام کر دیجئے میرے مولا. مولا ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں کہ جا، ہم تیرے لیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم تجھے محشر میں تجھے تیرے وہب کے ساتھ رکھے گا. کہا اب میں مطمئن ہوں. اور یہ کہہ کے کہا کہ مولا ایک اجازت اور دے دیجیے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا اگر یہ آپ کی خدمت کر رہا ہے تو میں زینب کی خدمت میں
اپنے خیمے میں داخل ہونے کی اجازت دے دیجئے. کہا میں نے تجھے اجازت دے دی. اور وہ بی بی ایک مرتبہ امام جناب زینب کے خیمے میں داخل ہو گئی. وہب میدان میں گیا, داد شجاعت دینا شروع کر دی. داد شجاعت کا دینا تھا کہ ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ اس کی برابر میں کوئی لڑ رہا ہے, چوبے خیمہ لیے ہوئے دشمنوں کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ بہادر تھا, اس نے غور سے دیکھا تو وہ پہچان گیا کہ اس کی بیوی جنگ کر رہی ہے. میں مجلس تمام کر چکا ہوں, آپ کا وقت قیمتی ہے. بس ایک مرتبہ وہب نے کہا کہ یہ تو نے کیا کر دیا, تو میدان میں کیوں آ گئی؟ کہا یہ تو میں نہیں جانتی کہ میرا لڑنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. ہاں مجھ سے یہ ضرور کہا گیا تھا کہ عورتوں پہ جہاد نہیں ہے, مگر میں اتنا جانتی ہوں وہب, جو میں نے دیکھا وہ تو نے نہیں دیکھا. کہ تو کیا کہنا چاہتی ہے کہ جب مولا تجھے رخصت کر چکے تو مولا خیموں کے پیچھے آ گئے اور مولا نے سب سے الگ ہو کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا, اے پروردگارا میرے مدد کرنے والوں میں کیا کمی آ گئی, واہ غربتا. ارے میں نے کہا مولا میں مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. پیچھے سے حسین کی آواز آئی, اے خاتون عورت پہ جہاد حرام ہے. بس اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ اس کے تیر لگا, زمین پر گری. وہب کی عورت نے آواز دی, میرے آقا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. عزیزوں میں اپنی بات کو تمام کر دیتا. وہب کا سر کاٹ لیا گیا اور وہب کا سر کاٹنے کے بعد میں ایک مرتبہ حسین کے لشکر کی طرف پھینکا گیا. راوی لکھتا ہے کہ سب نے وہب کی ماں سے کہا کہ وہب کا سر آ گیا ہے. روایت یہ بتاتی ہے کہ ماں نے سر کو سمیٹا, اپنے دامن پہ رکھا, منہ سے منہ مل کے کہا, میرے لال میں نے دودھ بخش دیا. اور یہ کہہ کے سر کو دشمنوں کی طرف روانہ کر دیا. اے ظالموں, جو ہم حسین پہ فدا کر دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے. میرے آقا بس حسین کے دامن کے قریب آ گئی, آواز دی, میرے آقا ارے محشر میں فاطمہ سے میری سفارش کر دینا. اے بی بی میں نے اپنے بچے کو تجھ پر نثار کر دیا. اے بی بی تیرا بچہ حسین کربلا میں پیاسا ہے. سیعلم الذین ظلموا.